بابرکت بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوتا ہوں، حاضر ناظر کفی، یہ نہیں کہ ہر جگہ مجھے کہنا، میں فلسطین میں ہوں اللہ مجھے برکت دیتا ہے، میں شام میں ہوں اللہ برکت دیتا ہے، میں آسمانوں پر چلا جاؤں اللہ کی برکت کو محتاج ہوں، جہاں بھی میں ہوں اللہ مجھ پر برکت نازل فرماتا ہے، میں محتاج رہتا ہوں۔ اینما کنت، جہاں بھی میں ہوتا ہوں اللہ برکت دیتا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، نمبر 5، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور آخری اس نے حکم دیا ہے مجھے ساتھ نماز کے، یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا، وصیت آخری آرڈر، اس کے بعد اور بات نہ ہو۔ اللہ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے نماز کا کہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا آپ کی شریعت میں۔ اٹھارہ فیصلہ کر دیا، آخری حکم دے دیا، نہ قابل نسل حکم دے دیا مجھے نماز کا۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تمام ایسی ہے۔ وزکات، اور زکات کا مجھے حکم دیا ہے، کب تک؟ ما دمت حیا، اتنے تک جب تک میں زندہ رہوں۔ وہ بیمان کی طرح سے جہاں نماز قبر کی نماز پڑھ دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اتنے تک نماز کا حکم ہے جتنے تک میں جیتا رہا، میں اتنے تک زکات لینے کا حکم ہے جتنے تک میں جیتا رہا، ما دمت حیا، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ مجھے نماز کا حکم ہے اور زکات کا حکم ہے، ما دمت حیا، اتنے تک جب تک میں زندہ رہوں۔ معلوم ہے کہ لمبی آواز آؤ فی امور کی ضرور، اس نص کا انکار ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کون سی سورت ہے؟ سفر نمبر 352۔ فسبح بحمد ربک، سلام سے پہلی دعائیں تھے ہجر کا آخر، سفر نمبر 300۔ فسبح، آپ میرے پیغمبر تسبیح بیان کرتے رہے، سات تعریفیں اپنے رب کے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ میرا پیغمبر اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ بنے رہے میرا پیغمبر سجدے کرنے والوں سے، جس طرح صحابہ کرام نیک لوگ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سجدے کرتے ہیں، آپ بھی اپنا شمار انہیں میں سے کریں، آپ بھی اللہ کے سجدے کرتے ہیں۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ تسبیحات میرا پیغمبر، یہ سجدے میرا پیغمبر، اور عبادت کرتا رہے اپنے رب کی، حتیٰ یاتیک الیقین، جہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقینی خبر، موت، الیقین یقینی خبر، یہ کردنی موت۔ مرنے تک میرا پیغمبر عبادت کر، سجدے کر، نماز پڑھ، اس کے بعد جو انعامات ہیں۔ عبادت زندگی تک ہے۔ دو قسم کے گمراہ فرقوں کی نفی ہوگی، ایک وہ لوگ کہ ہمارے پیر اور فقیر اتنے نیک ہو گئے اب ان سے نمازیں معاف ہیں، جب اللہ کے پیغمبر سے معاف نہیں ہوتی، مرنے تک آخر تک لازم رہتی ہے نماز، تو پیر و فقیر سے کب کرتی ہے۔ آج کل تو ایک بہت کا بغیر فرقہ پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے یہ مولوی والی نمازیں نہیں ہیں، یہ تو مولوی کی نمازیں ہیں، ہماری نمازیں دل کی ہیں، یا ہمارا پیر جو ہے اتنے نیکی کیا ہے اب تو آسمان سے اس کے پاس آواز آ گئی ہے کہ آپ عبادت نہ کریں، ان کی بھی نفی ہے۔
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک یا نیک تو کوئی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیر نے اتنے نیکی کیا ہے کہ اب اللہ کو ضرورت رہ رہی ہے، بس زیادہ ہو گئی ہے۔ پیغمبر سے نیک زیادہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 وہ تمہارا فرقہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انعام نہیں ہوتا، باقی پھر عبادت میں لگے رہتے ہیں۔